وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم ماں بہنوں، مجھے آج موضوع دیا گیا ہے ولادت کے بعد، بچے بچی کے پیدا ہو چکنے کے بعد والے مراحل کی تعلیم. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا کر آیا، اسلام نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا. ہر گوشے کے متعلق اس نے دین کی تعلیمات فراہم کی، بس کمی ہے عمل کرنے والوں کی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کے الگ الگ مرحلوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو معلوم کریں، اور ہر موڑ کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کو لے آئیں. ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت گھر میں خوشی کا ماحول رہتا ہے. خصوصاً جب پہلی اولاد دنیا میں آتی ہے اس وقت تو کچھ عجیب ہی سما ہوتا ہے. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، گھر کے سارے ہی افراد خوش، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. اور کیوں خوشی کا موقع نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے بیچ رکھ دی، مگر اس موقع سے ایک اہم بات بہت سارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور دینی علوم میں ان کو بڑی گہرائی حاصل ہے. انہوں نے احیاء العلوم ایک کتاب لکھی ہے. انگریزوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے، سارے ہی اسلامیات اس میں آ گئے ہیں، نفسیاتی جتنی بھی چیزیں ہیں اور انسان کے نفس سے، طبیعت سے تعلق رکھنے والی، فطریات سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب حضرت نے اس اپنی کتاب کے اندر سمو دی ہے. اس میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اور ہر جگہ ایسی ہی باریک باتوں کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ مبذول کی ہے. امام غزالی نے فرمایا کہ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کا اس کا نعمت ہونا تو یاد رہتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر آ گئی. اس احساس سے بہت سارے ذہن خالی ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، ہمارے یہاں آج تک آپ دیکھیں گے گھروں میں بچے کے یا بچی کے پیدا ہونے کے موقع سے
اس بات کی خوشی سے تو سب لوگوں کے ذہن مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا یا لڑکی پیدا ہو گئی، اس سے سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا پہلو، سکے کی دوسری بازو، کہ ہمارے گھر میں آج تک اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے اولاد کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہمارے سر پر آنی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں آئی تھی، مگر آج اولاد پیدا ہو گئی تو بس اب تو بہت ساری ذمہ داریاں اولاد کے تعلق سے ہمارے سر پر آ گئی۔ آپ خود دیکھ لیں، کیا ماں باپ کو اولاد کے پیدا ہونے کے وقت نعمت کے ملنے پر جہاں خوشی ہوتی ہے، کیا وہاں ہمارے دلوں میں یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام آیا تو ساتھ ساتھ میں ایک ذمہ داری بھی آ گئی؟ اتنی باریک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر بڑے لوگ نہ دلاتے تو ہمارا تو ذہن بھی نہ جاتا۔ گویا امام غزالی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی منانے کی اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اولاد کے آنے پر آپ خوشی منائیں، اللہ منع نہیں کرتا اس کو، لیکن صرف خوشی منا کر ہم لوگ فارغ ہو جائیں اور اس بچے کی ذمہ داری کا احساس اس وقت نہ کریں کہ اب اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کو نیک بنانا، اس چیز کو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذمہ داری کی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور انہی لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کا احساس رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا گھر میں آنا جہاں بہت بڑا انعام ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی امانت بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لہجے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ امانت بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس اگر کوئی آدمی امانت کے طور پر 500 روپے کی 1000 نوٹ رکھے اور وہ کہے کہ میں جب سفر سے آؤں گا تب آپ سے وہ امانت لے لوں گا، آپ کی کسی سہیلی نے سفر میں جانے کے موقع سے یہ 500 کی 100 نوٹ آپ کے پاس رکھی، اب وہ جب آئے گی آپ کے پاس تو آپ کو انہی نوٹوں کو واپس کرنا ضروری ہے، دوسری نوٹ چینج کر کے بھی آپ نہیں دے سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو امانت کے طور پر نوٹ رکھی جاتی ہے اس میں چینجز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس دوسری 2000 کی نوٹ تھی، آپ نے سوچا کہ چلو اس کے چھٹے لے لوں اور ریزگاری نکال لوں، پرچورن کر لوں اس کا، تو آپ امانت والی نوٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتی، جیسی دی گئی ویسی ہی امانت آپ کو واپس سپرد کرنی ہے۔ امام غزالی یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں آج جب آیا، اتنا معصوم کہ اس کے دامن پر گناہ کا ایک بھی داغ نہیں۔ دنیا میں اس وقت حضرات انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی معصوم رہتے ہیں، ان کی کوئی مثال اور ایگزامپل دیکھنا ہو تو یہ معصوم بچے ہیں۔ دنیا میں کوئی جو ہے معصوم نہیں ہے، حضرات انبیاء کو اللہ نے عصمت بخشی ہے۔ انسانوں کے اندر اگر کوئی دوسرا معصوم دیکھنا ہو تو یہ بچوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے دامن پر گناہ کا ایک بھی داغ نہیں ہوا کرتا۔ گویا یہ امانت جیسی گناہوں کے داغ سے محفوظ آپ کو دی گئی، آپ کو اس کے مرنے کے موقع سے ایسے ہی بے داغ اور بغیر گناہوں کے کسی دھبے کے اللہ کو واپس کرنی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو بے گناہ آیا، ویسے ہی بے گناہ اللہ کے پاس پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی۔ اب ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو بے گناہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہو سکے گا، کیونکہ وہ بالغ ہوگا تو بہت سارے بشری تقاضے اور انسانی ضروریات اور خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، اور وہ بچہ اپنی ان خواہشات کو اللہ کی نافرمانی کی جگہ لگا بھی سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کہاں گھومتے رہیں گے اس کے پیچھے، اور بہت سے ماں باپ تو اپنی اولاد کے بالغ ہونے کے موقع سے یا کچھ سال بلوغ کے گزارنے کے بعد قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو پھر ان بچوں کو بے گناہ اللہ کے حوالے کرنے کا کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچپنے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انہیں ایسا حق دیں کہ جن حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے اس بچے میں اتنی دینداری پیدا ہو جائے کہ آخری عمر تک اس کو سب سے پہلے تو گناہ سے روکے رکھے،
اگر بشری تقاضے سے انسان ہونے کے ناطے اس سے کہیں گناہ ہو بھی جائے تو آپ نے اتنی بہترین تعلیم و تربیت اسے دی ہو کہ وہ بچہ تب تک چین نہ پائے جب تک اپنے اس گناہ کو توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرا لے۔ میری ماں بہنوں، یہ بچے کے پیدائش کے دن ہی ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ اب میرے ذمے میں اس بچے کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو آپ نے بھی سنا ہوگا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علماء نے لکھا کہ جوں کسی شعبے میں انسان داخل ہوتا جائے اس شعبے کے بنیادی اور موٹے موٹے احکام کا جاننا فرض ہو جاتا ہے اس پر۔ ہمارے یہاں اب تک اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ بچی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تب تک ماں اور باپ کے ذمے میں اولاد کے حقوق کے متعلق جاننا اور بنیادی حقوق کی معلومات و تعلیمات حاصل کرنا فرض عین نہیں تھا۔ مگر آج اولاد آ گئی، اب کے ماں اور باپ موٹے موٹے اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو جانیں، یہ ایسے ہی فرض عین ہو گیا جیسے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہمارے ذمے میں فرض عین ہے۔ اب اگر ہم نہیں جانیں گے تو عمل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر جیسے مواخذہ ہوگا، وہ حقوق کیا تھے بچوں کے ان کو نہ جاننے پر بھی ایک فرض کے چھوڑنے کا سا مواخذہ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ میری ماں بہنوں، کتنے ماں باپ اس سلسلے میں الرٹ ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا ایک نگاہ ڈال دیں۔ اولاد کے آنے کے موقع کی خوشی میں ذمہ داری گم ہو جاتی ہے، کسی کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ اب تو اولاد کے حقوق کا جاننا ہم پر فرض ہو گیا، تاکہ یہ بچے جو ہی بڑے ہونے لگے ان کی تعلیم و تربیت کے وہ حقوق اور دوسرے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سب ہم ان کو دے سکیں۔ میری ماں بہنوں، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ ایک روز کا بھی ہو، اس کے سامنے بھی ماں ایسی حرکت نہیں کر سکتی کہ جس حرکت کو لوگوں کے بیچ وہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ بچہ اگرچہ لاشعور ہے، کوئی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھ میں اللہ نے کیمرے رکھے ہیں، آنکھ کے واسطے سے وہ جو کچھ دیکھتا ہے، اس بے سوچی سمجھی عمر کے اندر بھی، لاشعوری اور انجانے کی اس عمر کے اندر بھی بچہ اپنی آنکھ کے ان کیمروں سے ساری تصویریں اپنے دل کے اندر بھرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گی کہ کبھی کبھی بہت چھوٹے بچوں کے سامنے ماں گالی بولتی ہے، پھر ماں گالی بولنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد بعض مرتبہ زبان سے ایسی گالی بولتا ہوا سنا جاتا ہے کہ سب اچنبے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بچہ یہ گالی سیکھ کر کہاں سے آیا۔ یقین جانیے یہ کان کے واسطے سے ماں کی سنی ہوئی وہ گالی ہے جو بہت معصومیت کے زمانے میں اس نے اپنے دل کے اندر نقش کر لی تھی، اور یہ کیمرے ایسے ہیں کہ جس سے نقش ہونے والی چیز دھلتی بہت دیر سے ہے، دور بہت دیر سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں اور باپ جو ہے محبت کا تعلق، صحبت کا تعلق قائم نہیں کریں گے، ان کو جو ہے ان کو کروٹ دلا دیں گے یا سلا دیں گے، اس کے بعد یہ تعلق قائم کرے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی صحبت کا تعلق قائم نہ کیا جائے اگر اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بے حیائی کے سیکھنے کے اندر جہاں اور چیزیں مددگار ہوتی ہیں، یہ منظر بھی بچوں میں بے حیائی لانے کے لیے کبھی کافی سمجھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر پر عائد ہو جاتی ہے۔ آج تک بچے نہیں تھے، لڑکا لڑکے ہمارے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے، میاں بیوی اپنے بیڈ روم کے اندر جس طرح سے رہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ جو ہے زندگی گزار سکتے تھے، مگر اب کے ایک تیسرا بچہ بھی آ گیا، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، ایک مہینے کا بچہ ہو، چند مہینوں کا بچہ ہو، اب آپ ایسے ہی اس کے سامنے رہیں گے جس طرح کے اور دو آنکھیں دیکھنے والی ہوتی، ان کے درمیان میں آپ ذمہ داری کے ساتھ رہتے تھے۔ میری ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ جسے احساس ہوتا ہے اس کے لیے ان حقوق کا جاننا بھی آسان ہوتا ہے اور پھر عمل بھی آسان ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں میں اگر یہ بات
اس بات کا احساس و تدارک ہی نہیں ہوگا تو پھر آئندہ آپ نہ تو سیکھیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے۔ بہت سے گھرانوں کے اندر اولاد جو بے تربیت رہتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ماں باپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کی جانکاری ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے بہت سارے حقوق ہمارے سر پر عائد ہو جاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس لیے سب سے پہلے تو میں یہی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے گھر میں اولاد آئی، آپ نعمت کے ملنے کی خوشی کے اندر امانت کی ذمہ داری کو نہ بھول جائیے۔ امانت کی ذمہ داری بھی، اس کا احساس بھی ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہنا چاہیے۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ اولاد آنے کے موقع سے آپ 2 کام ضرور کر لیجئے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے ملنے کا شکریہ ادا کیجئے۔ اگر آپ نماز پڑھ سکتی ہو، چونکہ بہت سی عورتیں ایسے موقع پر نفاس کی حالت میں ہوتی ہے اور نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن بعض خواتین کا نفاس جو ہے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، یا جن کا نفاس دیر سے ختم ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا نفاس مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت شکریہ کی اس نعمت کے اوپر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا مستقل زبان سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمارے گھر میں نہیں تھی ایک ایسی نعمت عطا فرمائی۔ بہت سارے گھرانے تمنا کر کر کے عمریں گزار کر چلے گئے، لیکن تو نے یہ نعمت ان کو نہیں دی، ہمارے اس گھر کے اندر تو نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور دوسری 2 رکعت نماز پڑھیے اور وہ صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اس عنوان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس نعمت کے ساتھ اس کی حیثیت امانت کی بھی ہے، تو میں تجھ سے مانگتی ہوں اس امانت داری کے تقاضے کو پورا کرنے میں مجھ کو قدرت بخش، مجھے کیپیبل بنا اور اس کے سارے تقاضوں کی جانکاری اور اس پر عمل کی آسانی میرے لیے پیدا کر دے۔ ماں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے گی، مجھے امید ہے پوری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے تقاضوں کی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس ماں کی اور باپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتی یا موقع ہے اس کے باوجود بھی آپ کا جی نہیں چلتا، کم سے کم زبان سے تو اس دعا کو ضرور کہہ لیجئے۔ ایک تو نعمت کا شکریہ اور دوسری امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ جس گھر کے اندر انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حوالے سے کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میری سزا بہت سخت ہے، جن کے من جملہ ایک سزا یہ بھی سنائی گئی ہے کہ نعمت پر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو شکریہ ضرور ادا کریں اور چلتے پھرتے الحمدللہ اس اولاد کی نعمت کے اوپر جتنی مرتبہ پڑھ سکے پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے رہیے۔ کتنے ہی ماں باپ آج بھی دیندار اور شریف گھرانے کے ایسے ہیں کہ اولاد آ جانے کے بعد چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ان کی زبان سے بار بار یہ دعا سنی جاتی ہے، اللہ ہماری اولاد کے حقوق کو ہم ضائع کرنے والے نہ بنیں، کہیں ہمارے ہاتھوں ہمارے اولاد کے حقوق پامال نہ ہو۔ اللہ زمانہ بہت برا ہے، میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں اور اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت عمران جو ایک بہت نیک شخص تھے ان کی بیوی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے خادم کے طور پر اس کو وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں خادم رہا کرتے تھے، اللہ کے گھر کے خادم، اللہ کے نیک لوگوں کے خادم، اس کے ولیوں کے خادم، اور وہ وقف کر دیتی تھی ان اولاد کو۔ پوری عمر وہ اولاد وہاں خدمت کرتے کرتے، بیت المقدس کی خدمت، وہاں رہنے والے اللہ کے اولیاء کی خدمت کرتے کرتے عمر گزار دیا کرتے تھے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ لڑکوں اور جو مذکر ہو انہی کو وہاں خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا، لڑکیوں کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت عمران کی بیوی کو پیٹ میں سے بچی پیدا ہوئی، اور وہی حضرت مریم علیہ السلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو جب یعنی مریم کی ماں کو جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس موقع پر کچھ کلمے کہے تھے، قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھ لیے اور ہم تک پہنچائے میری ماں بہنوں، اس لیے پہنچائے کہ ہم بھی
اس طرح کی چیز کیا کریں۔ دیکھیے حضرت مریم جب پیدا ہوئی حضرت عمران کی بیوی کو، تو حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہی کہا تھا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو بچی پیدا ہوئی اور میں تو نیت کر چکی تھی کہ یہ میرے بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کے اندر اس کو خادم کی حیثیت سے وقف کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے آج دکھ رہی ہے تم کو بچی، لیکن اس بچی کے پیٹ سے ایک اتنا جلیل القدر بڑا پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، جس کو 5 رسولوں میں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، رسول تو بہت ہیں، نبی بھی بہت ہیں، لیکن 5 رسول جن کو اولو العزم اور رسولوں میں بہت بڑے کہے جاتے ہیں، ان میں اس کو جگہ ملنی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اس عمران کی بیٹی کو کیا پتا تھا کہ آج دکھ رہی ہے مریم، لیکن اس کے پیچھے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں۔ بس فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی، بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لڑکیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے بعض خاتونوں میں ایسی صفات پیدا کی ہیں کہ بہت سے لڑکے بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مریم علیہ السلام ایسی ہی کامل خاتونوں میں تھی کہ بہت سارے مرد ان کا سا مقام پانے سے مردانگی کے باوجود بھی عاجز رہ گئے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس یہی مجھ کو آپ کو دکھانا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عمران کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی نسلوں کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ہمارے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی ان کلمات کو کہا کریں کہ اللہ میں اپنی ان اولاد کو اور ان کے پیٹوں سے جتنی نسل و ذریات پیدا ہونے والی ہے ان سب کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یاد رکھیے شیطان بہت کچھ اثر کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی اسے ورغلاتا پھسلاتا رہتا ہے اور پھسلاتا رہتا ہے، مگر اللہ کی پناہ میں جس بچے کو رکھ دیا گیا اور اللہ نے اس پناہ کو قبول فرما لیا تو پھر اس بچے کی حفاظت کا سامان اس کے بچپنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ ضرورت ماؤں کو ہے کہ وہ تیسری یہ چیز بھی شامل کر لے، ایک تو اللہ کی نعمت کا شکریہ بچہ پیدا ہونے کے موقع سے، دوسرے نمبر کے اوپر اے اللہ مجھ کو اس امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، یہ دعا، اور تیسرے نمبر پر اس بچے یا بچی کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی جوار میں دیتی ہوں، اور اس کی ذریت کو بھی آپ کی جوار میں دیتی ہوں۔ جانتی ہو حضرت مریم کی ماں نے جب یہ دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ان کی مریم کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بہترین قبولیت اور پذیرائی عطا فرمائی، اور ان کی بہترین تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے لی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی اور ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پورے 4 دانگ عالم کے اندر آج حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حیثیت ایک جلیل القدر، پیغمبروں میں بھی ممتاز پیغمبروں کی ہے، رسولوں میں بھی خاص رسولوں کی ہے۔ بہرحال یہ 3 کام سب سے پہلے ہونے چاہیے۔ علماء نے پھر مزید یہ بھی لکھا کہ جب بچہ اور بچی پیدا ہو تو اگر ماں کو پتہ نہیں ہے اور بعد میں مثلا بہت سوں کو بے ہوش کر کے بچے اولاد لی جاتی ہے، تو بچہ جو ہی پیدا ہو اور اس ماں کو خوشخبری دی جائے، اگر اس کے پاس خوشخبری دینے والے کے لیے کچھ ہے تو کوئی نہ کوئی چیز خوشخبری دینے والے کو دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا اور آپ کے صحابہ کا بھی معمول تھا، جب آپ کو کسی بھی اچھی بات کی خوشخبری دی جاتی، مثلا آپ کا لشکر جیت گیا، اس طرح کی جو ہے کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ اپنے پاس موجود جو بھی ہدیہ ہوتا وہ اس کو آپ عنایت فرماتے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 3 صحابہ سے بائیکاٹ کیا گیا تھا،
ان میں سے ایک صحابی کو جب ان کی توبہ کے اتارے جانے کی خوشخبری دی گئی تو جو خوشخبری لے کر آئے تھے اس صحابی نے جس کو خوشخبری دی گئی تھی اپنے کپڑے پورے جو ہے ان کو دے دیے، جبکہ ان کے پاس 2 ہی کپڑے تھے۔ انہوں نے جو ہے دوسرے سے کپڑا لے کر خود پہنا اور یہ کپڑے خوشخبری سنانے والے کو دے دیے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، شرح شریعت الاسلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کی خوشخبری اگر کوئی آدمی دے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہوگی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے کے وقت اس کو سفید اور نہایت ہی صاف شفاف پاک کپڑے کے اندر لیا جاوے، اور صاف سفید کپڑے کے اندر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر بھی ستھرایا ہے، ایک نیک فالی بھی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیلے کپڑے کے اندر اس کو نہ لیا جائے۔ شاید نصرانیوں کے یہاں اور بعض قوموں کے یہاں پیلے کپڑوں کے اندر لینے کا مذہبی رواج ہے، اس وجہ سے پیلے کپڑوں کے اندر بچے کو نہ لیا جائے بلکہ سفید پاک اور صاف ستھرے کپڑے کے اندر اس بچے کو لیا جائے۔ اور بچے کے پیدا ہونے کے موقع سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرے، یہ ایک مستقل ادب لکھا ہے۔ بعض گھرانوں کے اندر عموماً لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر بعض گھرانوں میں لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا پہلی لڑکی اگر گھر میں پیدا ہوئی تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار تو کیا جاتا ہے مگر لڑکے کے مقابل میں کم کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، دونوں کے اوپر آپ کو خوشی ہونی چاہیے، بلکہ شرح شریعت الاسلام میں تو لکھا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر لڑکے کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ جاہلیت کے دور میں کافروں اور مشرکوں کے یہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ناک گوں چڑھایا جاتا تھا اور انہیں ناگواری اور ناپسندیدگی ہوتی تھی اور وہ اس چیز کو منحوس سمجھتے تھے اور بدفالی لیتے تھے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کفار و مشرکین کے طریقوں کے خلاف بچی پیدا ہونے کے موقع سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے، تاکہ کفار کی مخالفت بھی ہو اور اللہ کی نعمت کا شکریہ بھی اس پر ادا ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ بچیوں کو ہم وہ مقام دیں جو اسلام نے مقام دیا ہے۔ میری ماں بہنوں مجھے معاف کریں، ہم لوگ ایک ایسے ملک میں جی رہے ہیں جہاں ہمارے پڑوسی جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں بھی مکہ کے جاہلیت کے دور کے مشرکوں کی طرح لڑکیوں کو مقام نہیں دیا جاتا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کتنی ہی خواتین تو وہ ہیں جو ہنود ہیں، مشرک ہیں، کفار ہیں، یہ جب سونوگرافی کرواتی ہیں اور ان کو بعض مرتبہ پتا چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچی علوق پا رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ایبورشن کروا لیتے ہیں۔ اسی لیے سرکار کو، حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا ہے ان کے لیے کہ جاتی پریکشن اپرادھ ہے، یعنی یہ مذکر ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس سلسلے کا چیک اپ آپ نہیں کروا سکتے۔ اگر کسی لیبورٹری میں اس طرح کا چیک اپ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس پر جو ہے سیل لگا دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ فائن و پینلٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ جانتی ہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے یہاں برادران وطن جو ہنود ہیں ان کے یہاں بچیوں کے پیدا ہونے کی اطلاع ملتے ہی اس کا ایبورشن کروا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے یہاں تو یہ چیز تھی ہی، مگر مجھے معاف کریں، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بہت میل جول رکھنے کی وجہ سے، ان کی معاشرتی اور سماجی رسمیں ہمارے مسلمانوں میں آنے کی وجہ سے اب مسلمان بعض گھرانے بھی بچیوں کی پیدائش کو منحوس اور بدفعلی والا اور ایک برا پیغام لے کر آنے والا ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ کیا مسلمان کو اس کی اجازت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یہ ٹھکرانا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جو مسلمان گھرانہ اس طرح بچی کے پیدا ہونے کے موقع سے اپنی ناگواری اور ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی حدیث شریف سناؤں گا اور اس کے واسطے سے میں بتاؤں گا کہ بچی کے پیدا ہونے کے موقع سے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے موقع سے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انعام دیتے ہیں۔ تو
تو سچ مچ تو بچی پیدا ہونے کے موقع پر مسلمانوں کا ناک منہ چڑھانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھوکر مارنا ہے اور غیروں کی رسموں کو اپنے گھرانوں کے اندر داخل کرنا ہے. اور جس گھر میں ہنود کی اور مشرکوں کی اور کفار کی رسم داخل ہو گئی، یقین جانو اس گھر کی بربادی کا فیصلہ ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسمیں، اللہ تعالیٰ کے احکام برکات لاتے ہیں، اور جو ہنود کی رسمیں ہیں، غیروں کی رسمیں ہیں، وہ تباہی اور بربادی لاتی ہے. یہ گھر والے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھوں کو لاڑا مار رہے ہیں. میری ماں بہنوں میں اس کو تھوڑی تاکید کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے کیسز آنے لگے ہیں کہ جس کے اندر بہو کے اوپر ساس کا اور شوہر کی دوسری بہن وغیرہ کا ظلم اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے بچی کیوں پیدا ہوئی. آج تک جب تک کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، بہو کو بڑا اعزاز دیا جاتا تھا، اس گھر میں بڑے اکرام کے ساتھ رکھا جاتا تھا. مگر آج جب بچی پیدا ہو گئی تو پھر ساس جو ہے اپنا ناک منہ چڑھانے لگی، اور شوہر کی ساری بہنیں اور گھر کی دوسری خواتین یہ بھی اس کو کوسنے لگی کہ تیرے پیٹ سے تو بچی پیدا ہوئی. مجھے بتائیے یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ کب سے داخل ہو گئی؟ اور میری ماں بہنوں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، اگر دوسری بھی بچی آئی تو پھر اس بہو کی خیر نہیں ہے. تیسری بھی بچی آ گئی. ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ محض بچی پیدا ہونے کی بنیاد پر اور 2-3 بچیاں پیدا ہونے کی بنیاد پر شوہر کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. ہمارے گھر میں یہ خاتون منحوس نہیں چاہیے جس کے پیٹ سے الیاذ باللہ بچی ہی بچی پیدا ہوتی ہے. ایسا کہہ کر بعض مائیں اپنے بیٹوں کو طلاق پر مجبور کر رہی ہے. مجھے بتائیے ان کا ذہن ہندوانہ رسم سے کتنا رنگ گیا ہے. کیا یہ چیز اگر ذہن پر سوار ہو گئی تو موت کے موقع سے کلمہ یاد دلانے کے وقت جو ہے پریشان نہیں کر سکتی. آج ان کی تہذیب سے آپ کا ذہن رنگا، کل کو ان کے عقائد سے بھی رنگ سکتا ہے. اس لیے بڑے خطرناک موڑ کی چیز ہے، چوکنا ہونے کی چیز ہے، ایلرٹ ہونے کی چیز ہے. ہرگز بچی کے پیدا ہونے کے موقع سے ناک کو مت چڑھائیے. ارے یہ بچی اللہ کے یہاں سے برکت لے کر آئی ہے. بلکہ بعض حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من برکت المرأة، عورت مبارک ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ فیمیل پیدا ہو رہی ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے. لڑکا پیدا نہ ہو بلکہ لڑکی پیدا ہو، یہ اس بہو کے بابرکت ہونے کی علامت ہے. کیا حیثیت ہے، کیا ٹھکانہ ہے ہماری اس بدعملی کا. رسول تو ایک طرف اس بہو کو بچی پہلے اپنے پیٹ سے لانے کی وجہ سے مبارک فرمائیں، اور ہم اس کو اپنی زبان سے یا اپنے احوال سے اور اپنے اعمال سے منحوس دکھلائیں. یہ مسلمان گھرانے کی شرافت نہیں ہو سکتی، مسلمان گھرانے کی تعلیم نہیں ہو سکتی. ان مسلمانوں کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی اس بہو کو بیٹی لانے کی وجہ سے منحوس کہا، جبکہ رسول اس کو مبارک کہہ رہے ہیں. کسی خاتون کے مبارک ہونے کی علامت و نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے سب سے پہلے بچی پیدا ہو. یاد رکھیے برکت کا مطلب یہ ہے، اگر دنیا میں کوئی آدمی کہہ دیتا کہ اس خاتون کی وجہ سے تم کو کروڑ روپے ملنے والے ہیں تو سب لوگ اس کی عزت و تکریم کرنے لگتے. لیکن اللہ کے رسول اس کو مبارک فرما رہے ہیں، برکت والی چیز فرما رہے ہیں. ہم کو وہ یقین نہیں آتا، اس لیے کہ وہ برکت دکھتی نہیں جو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اور پیسوں کے کروڑ روپے کی برکتیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس وجہ سے اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں. میری ماں بہنوں، اس کروڑ روپے کی حیثیت کیا ہے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اس برکت کے مقابلے میں. اس لیے یقین رکھو، ایمان کو مضبوط بناؤ. میرے جو ہے رسول اللہ کے رسول نے فرما دیا، یقیناً کل تک ہمارے گھر میں اگر بے برکتی اور نحوست تھی بھی، ہماری بہو کے پیٹ سے بچی پیدا ہونے کی وجہ سے آج برکت آ گئی. مجھے یقین رکھنا چاہیے اس بات کا. انشاءاللہ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھو گی، اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتا ہے. آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ آج سے برکت شروع ہوگی. اس لیے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کے موقع سے ہم کو زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی یا تو مار دیا جاتا تھا یا تھوڑی بچی بڑی ہوتی تھی اور اس کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک صحابی اسلام لانے کے بعد آئے تھے اور انہوں نے اپنا سارا ماجرا پیش کیا تھا.
انہوں نے جو قصہ بیان کیا اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاید اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک صحابی نے آ کر کہا، اے رسول اللہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، جو ہی بچی پیدا ہوئی تھی میں کافر تھا، مشرک تھا، میرے دل کے اندر بس اسی وقت سے یہ ٹھان لیا میں نے کہ اس بچی کو کب میں قتل کر دوں اور کب جو ہے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دوں، چونکہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ عار اور شرم محسوس ہوتی تھی کہ اس بچی کو کوئی دلہا لے جاوے گا اور میرا داماد وہ بنے گا، یہ عار کی چیز محسوس کرتے تھے وہ لوگ، اس لیے اس کو جو ہے زندہ مار دیا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس فراق میں اس ٹوہ میں رہا کہ کب مجھے موقع ملے اور اس کی ماں سے اس بچی کو جدا کروں اور اس کو جو ہے مار دوں۔ وہ بچی بھی مجھ سے تھوڑی بڑی ہوئی، بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس کی ماں کو بہت پھسلایا اور یہ کہا کہ میں اس بچی کو تھوڑا سا گھما کر لاتا ہوں، لے جاتا ہوں فلاں جگہ۔ اس کی ماں نے پہلے تو تیاری نہیں دکھائی، چونکہ وہ جانتی تھی اور عرب کے سارے ہی گھرانوں کے اندر یہ بات تھی کہ ان کے یہاں بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس کی ماں نے پہلے تو اجازت نہیں دی، مگر بہت پھسلا پٹا کر میں اس کو لے گیا کہ واپس لے آؤں گا۔ اس کی ماں نے بڑے اچھے کپڑے اس کو پہنائے اور اس امید کے اوپر کہ چلو آج بچی کو خوش کر کے اس کا باپ لائے گا، میرے ساتھ روانہ کی۔ میں اس بچی کو لے کر چلا، وہ بچی ابو ابو پورے راستے کے اندر بڑی محبت کے ساتھ مجھ کو پکارتی رہی، اور ایک جگہ میں گیا اور اس جگہ میں نے بچی کو بٹھایا اور جو ہے کھودنے لگا، پھاوڑا کلاڑا جو بھی ہوگا اس کے ذریعے سے میں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے قبر کھودنے کی تیاری شروع کی۔ تو میری یہی معصوم بچی جب میں کھودتا تھا مجھے پوچھتی تھی، ابو آپ کیوں کھود رہے ہو، اتنی کیوں مشقت برداشت کر رہے ہو، اور میرے کپڑے کے اوپر کبھی غبار لگتا تو وہ جھاڑ دیتی تھی اور اس غبار کو جو ہے اپنے معصوم ہاتھوں کے ذریعے سے صاف کر دیتی تھی۔ لیکن وہ صحابی کہتے تھے کہ میرا دل نہیں پسیجا، جو ہی قبر تیار ہوئی میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس گڑھے میں ڈال دیا، وہ ابو ابو کہتی رہ گئی اور اس پر میں نے جو ہے مٹی پاٹ دی اور میں چلا آیا، بس وہ اسی طرح مر گئی۔ یہ جاہلیت کے دور میں ایک عام مزاج تھا۔ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے کیا سنایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈبڈبا اٹھی آپ کی آنکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو روک نہیں سکے۔ میری ماں بہنوں، آج کیا یہ نہیں ہوتا، ایبورشن یہ اچھا خاصا زندہ دفن کرنے ہی کے درجے میں ہے۔ بہت سے لوگ اس سے پہلے والی مجلس میں نے بتایا شریعت سے پوچھے بغیر لوگوں کی باتوں میں آ کر ایبورشن کروا دیتے ہیں۔ یہ سچ مچ بچی کو زندہ دفن کرنے کے درجے کی چیز ہے۔ آپ ہرگز اس بچی کے آنے کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہ کیجئے، اسے منحوس مت سمجھیے۔ آپ کے گھر کی مصیبتیں اور آفتیں دور ہونے کے لیے اللہ نے یہ بچی آپ کے یہاں بھیجی ہے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت لانے والی، برکت کا مطلب یہ ہے اللہ کے یہاں سے برکتیں لانے والی، مبارک یہ خاتون ہو۔ اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے پیچھے مائیں جو محنت کرتی ہیں، کیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، بچیوں کی تعلیم و تربیت، ان پر خرچ اور ان کی بہترین سے بہترین جو ہے تربیت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت بھی دیتے ہیں اور جہنم سے حفاظت کا سامان بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن بچیوں کی تعلیم و تربیت سے ہم کتراتے ہیں اور بچیاں پیدا نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کو ان کے پیچھے وقت نہ دینا پڑے، اس سے جو ہم کتراتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان روایتوں کے سننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت میں اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور صرف جنت نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی جنت رکھی ہے۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، مسلم شریف میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 2 لڑکیاں بڑی کی، ان پر خرچ کیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کی ساری جو ہے خدمتیں وغیرہ کی، 2 لڑکیوں کو، تو میں
اور وہ لڑکی کو بڑی کرنے والی ماں ہو، باپ ہو، کوئی ہو، میں اس کے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوں گا۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ جیسے ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہے، میں اور وہ بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والی ماں اور باپ، ان کے پیچھے خرچ کرنے والا گھرانہ اس طرح سے جنت میں قریب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا صرف جنت کی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور صحبت میسر ہوگی۔ اللہ کے رسول کا مقام کتنا بلند ہے آپ سمجھ سکتی ہو۔ آپ کے قریب جس کو رہنے کا موقع مل جائے وہ جنت میں کتنے بلند درجے پر ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ دنیا کے اندر۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک روایت کے اندر آیا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کو بڑا کیا اور انہیں بہترین تربیت و تعلیم دی اور بڑی ہونے کے موقع پر ان کی شادی کرا دی اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہوئے حسن سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میں اور آپ یا اللہ کا کوئی بڑا ولی کہتا تو اس کی حیثیت الگ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں جھوٹ کا دور دور تک کہیں شائبہ اور گزر نہیں ہو سکتا۔ ارشاد واپس سنیے اور اپنے کانوں کے واسطے سے دلوں میں بھریے اور یہ مزاج دور کیجئے۔ ہمارے گھروں سے یہ رسم بد دور ہونی چاہیے کہ بچی منحوس ہے، یا ہمارے آس پاس میں ہمارے گھر میں یہ بد مزاجی نہ ہو، آس پاس کے کسی گھر مسلمان گھر میں ہو تو آپ ان کو تعلیم دیجئے کہ نہیں، اللہ کے رسول تو زیادہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے 3 بچیوں پر خرچ کیا، 3 بچیاں بڑی کی اور انہیں بہترین تعلیم و تربیت دی اور بڑی ہونے کے موقع سے ان کی شادی کرا دی، اور جب تک اس کے پاس رہی یا سسرال گئی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ دیکھو یہاں نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیے، ذکر و اذکار کیے، اس کا حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے بچیوں کے پیچھے اتنی محنت کی اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ اس کی نماز پر تو اس کو جو ملنا ہے ملے گا، اور اس کے روزوں اور حج اور زکوٰۃ پر تو اور اللہ کے اذکار و اوراد و وظائف پر جو ملنا ہے ملے گا۔ اس کام سے اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ بس اس کی بنیاد پر جو ہے اس کو جنت مل جائے گی۔ کتنی خوش قسمت وہ مائیں ہیں جن کو اللہ نے 3 یا اس سے زیادہ اولاد لڑکیاں عطا فرمائی اور ان کے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ لیکن اس روایت میں ذمہ داریاں بھی شمار کرائی گئی، ان کی بہترین تعلیم و تربیت دے، فَأَدَّبَهُنَّ، یہ روایت میں الفاظ ہیں، ان کو بہترین ادب سکھلائے، یعنی تعلیم بھی دے اور تربیت بھی دے، اور جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کرا دی جائے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ سلوک میں تفاوت نہ ہو، فرق نہ ہو۔ لڑکی کا جی ٹوٹ جاتا ہے جب لڑکوں کے ساتھ گھر کے اندر اچھا سلوک اور اپنے ساتھ برا سلوک دیکھتے ہیں، یا لڑکوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک اور اپنے ساتھ کم اچھا سلوک دیکھتے ہیں، تو لڑکیوں کا دل چوری چورا ہو کر رہ جاتا ہے کہ آخر میرا یہی جرم ہے کہ میں بچی ہوں اور اس آدمی کا یہ اکرام ہے کہ یہ لڑکا ہے میرا بھائی۔ میری ماں بہنوں، کسی بچی کے دل میں یہ نہ آنے دیجئے، یہ تو برکت لے کر آئی ہے آپ کے لیے، جنت کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے 2 بچیوں کا خرچہ اٹھایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو کل کو قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل کو قیامت کے دن یہ خرچہ اٹھانے والا آدمی ایسے آئے گا جیسے انگلیاں ہیں، اور آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر صحابہ کو دکھائی، انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسی ملی ہوئی رہتی ہے، بیچ میں کسی چیز کو داخل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح سے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کی صحبت دنیا میں مل جائے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور جنت میں مل جائے کیا کہنے اس آدمی کے۔ میری ماں بہنوں، مسنون دعاؤں میں یہ سکھلایا گیا ہے
کہ اللہ سے یہ بھی مانگو مرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو جنت کے اندر نبی کی مصاحبت نصیب فرما، نبی کے ساتھ رہنا نصیب کر ہم کو، یہ دعا منگوائی جا رہی ہے۔ اور اس عمل کے اوپر اللہ اس آدمی کو جس نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو حدیث میں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ بلا مانگے ہوئے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ من عال، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے جس نے اپنی بچی پر خرچ کیا۔ میری ماں بہنوں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے لڑکوں کے اوپر خرچ کرنے میں باپ کا ہاتھ بہت وسیع ہوتا ہے، ماں کا ہاتھ بھی بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن بچیوں پر خرچ کی نوبت آتی ہے تو وہ جھجکتی ہے، اس لیے کہ اس بچی کو تو دوسرے گھر کو آباد کرنا ہے، ہمارے گھر میں تھوڑی بڑی ہونی ہے۔ اس طرح سے بعض ماں اور باپ بچیوں پر خرچ کی وجہ سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ بچوں کے مقابلے میں بچیوں کے خرچے، ان کے ساتھ جو ہے بہت ساری ضروریات مردوں کے مقابلے میں زیادہ لگی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے خرچے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو بعض طبیعتیں اس سے کتراتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبیعتوں کو رغبت دلانے کے لیے کہ بچیوں پر خرچ کرو، یہ ضائع نہیں جاوے گا، یہ بیکار نہیں جاوے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میری ماں بہنوں، 2 بچیاں 3 بچیاں اگر کسی نے پالی، بہترین تعلیم و تربیت کی، اللہ سے یقین رکھو آپ نے اپنا حق ادا کیا، اللہ اپنے وعدے کو آپ پر پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے جو وعدے کیے ہیں جنت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے ساتھ جنت میں بلند مقام دینے کے، اللہ تعالیٰ اس وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس ہم اپنے فرائض انجام دیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی امید رکھیں۔ ہاں، اپنا حق نہ سمجھیں کہ میں نے بچیوں کو اب جو ہے جو کچھ کیا اللہ کا حق ادا کر دیا، نہیں، اس کے بعد بھی روتی دھوتی رہیں، اللہ جیسا تو نے ان بچیوں کا حق میرے سر پر ڈالا تھا میں نے پورا نہیں کیا، اللہ تیرے رسول کی زبانی تو نے جو کچھ وعدے ہم کو دیے ہیں وہ وعدے ہمارے حق میں بلا حق کے بلا کمال کے پورا کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تیرے رسول کی زبانی تو نے جو وعدے ہم کو بتائے تھے، ہم حقدار تو نہیں ہیں لیکن اپنے فضل خاص سے ہمارے لیے وہ وعدے پورے کر دے، اور کل روز قیامت ہم کو رسوا اور ذلیل نہ کیجیے۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ بھی اولاد کی تربیت اور بیٹیوں پر خرچ کرنے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے، ان کی شادی تک کرا دینے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد مائیں مانگتی رہے۔ یہ دعا 4 پارے کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ بندوں کو مانگنا چاہیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، ہمارا حق نہیں ہے لیکن آپ ہم کو بچیوں کی تعلیم و تربیت کا ہم سے جو کچھ بن پڑا ہم نے کیا، اللہ تو اس پر اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، ان دعاؤں کو بھی ملحوظ رکھیں، انشاءاللہ بچیوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارا دھیان ڈبل لگے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچوں اور لڑکوں کے حوالے سے غفلت برتی جائے، مگر معاشرے میں جو اونچ نیچ چل رہی تھی کہ بچوں کی طرف زیادہ توجہ، بچیوں کی طرف کم توجہ، اس کو بیلنس کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ جنت کا وعدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جو ہے موقع ملنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یقین رکھیں۔ میری ماں بہنوں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ یہ ہندوانہ رسمیں آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں گھر کر جاتی ہیں، اور میں نے خود دیکھا بعض لڑکیاں ہمارے یہاں بعض بہویں مقدمے میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مولانا ہمارے اوپر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں اور یہ شوہر اور اس کی ماں وغیرہ کی طرف سے جو کچھ اسباب بتائے جاتے ہیں وہ اسباب کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف کھڑے کیے گئے اسباب ہیں، اصل سبب ہے میرے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی۔ بس اس دن سے میرے ساتھ ان گھر والوں کا رویہ برا ہو گیا، اور جب سے دوسری بچی پیدا ہوئی تب تو لوگوں کی زبان سے میرے کانوں نے یہ سنا یہ منحوس عورت ہے، یہ منحوس عورت ہے، اور پھر زیادہ بچیاں پیدا ہوئی تو ان کو نکال دی جاتی ہے۔ میں ان ساسوں کو اور ان بڑی شوہر کی بہنوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس برکت بتائی ہوئی چیز کو آپ منحوس کہہ کر اپنے لیے بہت برا سامان کر رہی ہو. یہ دنیا چند روزہ ہے، آنکھیں بند ہوگی سب معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کسی پر، اس بچی پر ظلم کیا تھا جس بچی کو اللہ نے مبارک کہا تھا، اور ہم نے اسے منحوس کہتے ہوئے اس پر جو ہے ظلم کرتے کرتے گھر سے نکال دیا. منہ نہیں رہے گا ہمارا کہ ہم قبر میں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ہم کو جب پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے، آپ کا منہ نہیں اٹھ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے جس نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ان بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا کہ یہ بچیاں ہیں. بہت سی بچیاں ان کے دل بہت ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی، اس کا دل ہمیشہ یہ سوال کرتے رہتا ہے اس سے کہ کیوں تیرے ساتھ ایسا سلوک اور تیرے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک، صرف تیرا جرم یہی ہے کہ تو بچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیجیے. اور اتنی روایتیں آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک کتاب بن جائے اتنی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت، ان پر خرچ کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ واقعہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو مانگ رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں کچھ کھانا مل جاتا مانگ لیتی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں اس کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے یہاں جب مانگنے آئی تو میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا تو کہ میں اس کو دے سکوں، چنانچہ میں نے ایک کھجور اس ماں کو دے دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس ماں نے وہ کھجور لے کر بیچ میں سے اس کو پھاڑا، 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے منہ میں دے دیے. خود نہیں کھایا اور دونوں بیٹیوں کو اس نے کھلا دیا. پھر وہ عورت تو وہاں سے نکل گئی، وہ ماں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پورا قصہ سنایا کہ رسول اللہ ایک ماں آئی تھی، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ماں بھی بھوکی تھی، دونوں بچیاں بھی بھوکی تھی، لیکن میں نے ایک کھجور دی، خود نہ کھاتے ہوئے اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے اپنی دونوں بچیوں کے پیٹ کو بھرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن کن سترن من النار. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جو ہے انعام فرما دیا. جو ان بچیوں کو دے کر آزمایا گیا، چاہے تھوڑا سا بھی آزمایا گیا ہو، اور ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، یہ بچیاں جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا عمل جس میں آپ کو اتنی گارنٹی مل جائے کہ آپ کے اور جہنم کے درمیان میں وہ چیز پردہ بن جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچیاں دیا گیا، چاہے مرد ہو یا عورت، جن کے گھر میں بچیاں کی ولادت ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کل روز قیامت یہ بچیاں ایک بیچ میں پردہ ہوگی، ادھر جہنم ہوگی اور ادھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ماں باپ ہوں گے. اللہ کے یہاں کا پردہ یعنی جہنم سے بچاؤ کا سامان. میری ماں بہنوں، ذرا ایک ہی نگاہ ڈال دیجئے، کیا انسان کی جنت اور جہنم سے بچاؤ یہ بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں ہے؟ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کیجئے، اللہ کے یہاں جنت پائیے اور جہنم سے حفاظت کا اپنے لیے سامان کر لیجئے. بہرحال میری ماں بہنوں، میں واپس کہوں گا کہ اپنی بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت، ان پر خرچ کے سلسلے میں آپ کو لڑکے پر جیسے خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، لڑکیوں کے اوپر خرچ کرنے کے موقع سے آپ کے دل میں دریغ نہیں ہونا چاہیے. پھر جب بچہ پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، تو ایک اور کام فوراً یہ کرنا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کے کان کے اندر داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہی جائے. گھر کا کوئی بھی مرد جو ہے اذان کہہ لے، تکبیر کہہ لے، بہتر. فوراً پیدا ہوتے ہی اس کے کان کے اندر یہ دونوں چیزیں ضرور کر دی. میری ماں بہنوں، اس کے بڑے اثرات ہیں. آپ کو کیا پتا بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کے اثرات کیا کیا ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان دی جائے. آپ کو معلوم ہے اذان تو آپ کو بھی سننے کا اتفاق ہوتا ہے روزانہ، چونکہ مائک پر ہوتی ہے. اور تکبیر جو نماز شروع ہونے کے موقع کے اوپر امام کے پیچھے رہنے والا مؤذن کہتا ہے، اس میں قد قامت الصلاۃ کا بھی اضافہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. وہ بائیں اور الٹے کان کے اندر تکبیر کہی جاوے. اتنا کہنے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ
حسن خاتمہ پائے گا. جس کے کان میں دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی آواز پڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پڑی, یہ بچہ موت کے موقع سے بھی انشاءاللہ اللہ کا نام لیتا ہوا جائے گا, رسول کی رسالت کا دم بھرتا ہوا جائے گا. اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام کرو اچھا خاتمہ آپ کے بچے کا ہوگا, تو انسان پیسے خرچ کر کے بھی وہ کام نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات, داہنے کان کے اندر اذان دی جائے پوری اور بائیں کان کے اندر جو ہے تکبیر کہی جائے, انشاءاللہ اس کا حسن خاتمہ ہوگا. یہ ایک ادب بھی ہے ماشاءاللہ, بہت سے گھرانوں کے اندر اس پر اہتمام کیا جاتا ہے. مگر اس موقع کے اوپر رک کر میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا, وہ یہ کہ ابھی ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ جو ولادتیں ہوتی ہیں وہ ولادت اسپتالوں میں ہوتی ہے, اور اسپتال میں میرے استاذ کی زبانی میں نے یہ سنا, میں چونک گیا. انہوں نے کہا کہ اب RSS اور اسلام دشمن ہندو تنظیموں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی آواز نہ پڑے, اس کا اہتمام ہو. چنانچہ باقاعدہ نرسوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, سب جگہ نہیں مگر بعض جگہ یہ اسلام دشمن طاقتیں کر رہی ہیں کہ بچہ جو ہی پیدا ہو اس بچے کے کان میں اذان سے پہلے اوم کہہ دیا جائے. باقاعدہ اس کو بلوایا جاتا ہے اور بچے کے دونوں کان کے اندر اوم بلوا کر پھر اب چاہے اذان دیتے رہو تم لوگ. میری ماں بہنوں, اس سلسلے میں بعض جگہوں پر غفلت برتی جاتی ہے, اور عام طور پر اسپتالوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں انہی غیر مسلم نرسوں کے حوالے بچوں کو کر دیا جاتا ہے. اللہ کے واسطے جب تک موقع ہو اس وقت تک بچے کو اپنے ہی حوالے رکھیے, اور اس کے اذان دینے تک اس کے کان میں کوئی دوسری آواز نہ پڑنے پائے, اس کا اہتمام کیجیے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو دیر نہ کیجیے, سیدھی اذان شروع کر دیجئے, اور اذان اور تکبیر کہہ دے کہ اب کوئی دوسری آواز بھی سنے گا. انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے اس کا ایمان آخر دم تک محفوظ رہے گا. اس کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اب بعض نئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسنون ہی ہے, یعنی بچوں کے کان میں آواز اذان دینا اور تکبیر کہنا یہ کوئی فرض تھوڑا ہے, چلو چھوڑ دو, کئی بعد میں دے دیں گے, گھر لے جا کے دے دیں گے, ابھی فوراً کیا بات ہے. میری ماں بہنوں, یہ اپنی اولاد کا اور خود کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. میں نے نہیں بتایا آپ کو, علماء فرماتے ہیں کہ جس کے کانوں نے پہلے پہل اشہد اللہ الہ الا اللہ اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا, تو اس بچے کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول کی رسالت کی گواہی نقش ہو جاتی ہے, گھر کر جاتی ہے, پھر مٹائے نہیں مٹتی. انشاءاللہ یہ آخر دم تک کلمہ پڑھتا رہے گا اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا. اور جس بچے کے کان میں قد قامت الصلاۃ کی آواز پڑی, اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کھڑی ہو گئی, اور نماز کی آواز بچہ سنتا ہے تو اس کے لیے بڑے ہونے کے بعد نماز کی پابندی آسان ہو جاتی ہے. ایک خاص مصلحت سے یہ کلمات رکھے گئے ہیں, اس کو محض یوں کہہ کر ٹال نہ دیجئے کہ یہ صرف سنت ہے یا فرض کا درجہ نہیں رکھتی ہے یہ چیز. ارے مسلمان کی زبان یہ جملہ کتنا برا ہے کہ یہ تو صرف سنت ہے. سنت ہے تو کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند فرماتے تھے, اسلام کا ایک طریقہ آپ جو ہے اتنی آسانی سے اگنور کر رہی ہو. ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے. اہتمام سے پہلا پہل ہمارے بچوں کے کانوں کے اندر جو کلمہ پڑے وہ اذان کے کلمات ڈالیے, پھر انشاءاللہ آپ کی تعلیم و تربیت میں بھی بڑی نصرت ہوگی. اس بچے پر کم محنت سے آپ اس کو نیکی پر لا سکو گی اور گناہوں سے بچا سکو گی. اس کا اہتمام ہونا چاہیے میری ماں بہنوں. گھر کا کوئی آدمی اگر تاخیر کر رہا ہو, آپ جو ہے کسی اور کو بلوا کر دے دیجئے, اذان دلوا دیجئے ایک مرتبہ, انشاءاللہ اس بچے کے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا ہو جائے گا. علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اذان و اقامت کہی گئی, اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. آپ کو معلوم ہے مسجد میں مائک پر اذان ہوتی ہے, وہ تو آپ بھی سنتی ہو. گھر کے مرد اذان میں 5-7 منٹ باقی رہتی ہے تب مسجد جاتے ہیں, اور مسجد جا کر وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھتے ہیں. اس کے بعد نماز شروع ہونے کی ہو تو پیچھے مؤذن واپس یہی اذان دہراتا ہے,
اور اس کے اندر قد قامت الصلاۃ اتنے لفظ کا اضافہ کرتا ہے. یہ تکبیر ہو گئی اس کے فوراً بعد امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے. جن کو حرم جانے کا موقع ملا وہ تو وہاں ماشاءاللہ خواتین دیکھتی بھی ہوگی کہ تکبیر ہوئی اور فوراً اللہ اکبر ہو گیا. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا وقت صرف اتنا ہے کہ تکبیر کہی گئی اس کے بعد سے اللہ اکبر شروع کرنے میں کتنا مختصر سا پیریڈ، بس اتنا پیریڈ ہماری زندگی ہے. چونکہ ہمارے بچہ ہو یا بچی سب کے کان میں اذان و تکبیر تو کہی ہی گئی ہے. اب ہماری نماز جنازہ کی دیر ہے اور نماز جنازہ اور ہماری پیدائش ان دونوں کے درمیان کا پیریڈ اتنا مختصر ہے جتنا جو ہے تکبیر کہے جانے کے بعد 5 وقت کی نماز کا وقت مختصر ہے. اس کو ہم 60 سالہ 70 سالہ لمبی زندگی کہتے ہیں. ارے وہ تو اتنی مختصر ہے، کون اس کو لمبی کہتا ہے؟ تکبیر کہے جانے کے بعد نماز شروع ہونے کے بیچ کا عرصہ کوئی لمبا نہیں ہے، بہت مختصر ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کی نماز کے لیے اذان و تکبیر نہیں کہی جاتی، اس لیے کہ وہ تو اس کے پیدا ہونے کے وقت ہی کہہ دی گئی تھی. اب صرف نماز باقی ہے. میری ماں بہنوں، اسی عمر کو ہم بہت لمبی عمر کہتے ہیں جس کا پیریڈ صرف اتنا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی ہم عبرت کا سامان پکڑیں اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تعلیمات رکھی ہیں اس کا اہتمام کریں. ایک اور چیز بچوں کے پیدائش کے موقع سے ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اذان اور اقامت دونوں کے کان میں کہنی ہے. گھر کا کوئی مرد کہہ دے اور وہ چاہے انگلی نہ رکھے اپنے کان کے اندر، ایسے ہی ایک کان کے اندر اذان اور ایک کان کے اندر تکبیر کہہ دے، گنجائش ہے. بہرحال لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو دونوں کے کان کے اندر یہ چیز کہنی ہے. پھر یہ بچہ اب بڑا ہونے لگے، 7ویں روز اس کا نام رکھا جائے. انشاءاللہ آئندہ نام کے سلسلے میں کسی اور مجلس کے اندر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، چونکہ یہ مسائل وہ ہیں کہ جن پر صرف سرسری طور پر گزرنا میری طبیعت گوارا نہیں کرتی. چونکہ اتنے زیادہ معاشرے میں خرابیاں پھیلی ہوئی ہوں اور ہم صرف سرسری گزر جائیں اور اس پر تنبیہ نہ کریں تو بیان بامقصد نہیں ہوتا. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں کوتاہی پائی جا رہی ہو اور جس جگہ لوگوں میں جو ہے عمل کے اعتبار سے سرد مزاجی پائی جا رہی ہو اس طرف توجہ دلائی جائے. اس لیے انشاءاللہ نام کے سلسلے میں آئندہ کسی موقع سے میں بتاؤں گا. بہرحال نام 7ویں دن رکھا جائے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ حکومت میں درج کروانے کے بہانے سے یا اور بہانوں سے جلدی نام رکھ لیتے ہیں. نام تو ہو جائے گا لیکن کتنا بہترین ہوگا اگر آپ 7ویں دن نام رکھیں. اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے بچوں اور بچیوں کا نام 7ویں دن رکھا جائے اور اسی دن جو ہے عقیقہ بھی ہو. اور 7ویں ہی دن ایک اور حکم بھی ہے، بچوں اور بچیوں جو بھی ہو اس کے سر کے بال مونڈے جائیں اور جتنے بال ہوں اس کے بھاروں بھار چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کی جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ جو آپ کی لخت جگر تھی، اپنی بیٹی تھی، ان کے یہاں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ ان کے بال مونڈ دو اور مونڈنے کے بعد اس بال کے برابر چاندی صدقہ کر دو اللہ کی راہ میں. تو یہ بھی ایک بہترین چیز ہے، اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں، چونکہ ہمارے یہاں چھٹی کا رواج ہے اور شہروں کے اندر چھٹی بھی جو ہے بہت چلتی ہے کہ چھٹے دن اس طرح خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، ہدیہ دیا جاتا ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے. لیکن یہ اسلامی تعلیمات یاد نہیں رہتی. یاد رکھیے 7ویں روز یہ کرنا ہے اور اس کی جو ہے یہ بال کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینی ہے. اس کا نام اس دن رکھنا ہے، اس کا عقیقہ اس دن کر لینا ہے. اور عقیقہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا عقیقہ بڑے ہونے کے بعد فرمایا تھا. اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. لڑکا اگر پیدا ہوا ہو تو 2 بکرے اس کے لیے عقیقے میں جو ہے ذبح کیے جائیں اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا عقیقے کے اندر جو ہے ذبح کیا جائے. یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے، جیسے حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لڑکا اپنے عقیقے کے اوپر موقوف رہتا ہے. کیا مطلب اس کا لڑکا عقیقے پر موقوف رہتا ہے؟ بعضوں نے فرمایا کہ عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچے پر آنے والی آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں. بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں، بے برکتیاں، نحوستیں یہ سب اس بچے کے اوپر پڑ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ عقیقہ کرنے کی برکت سے ان
آفتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ تو جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو اس کی مصیبتوں کے لیے کوئی روک پیدا نہیں کیا آپ نے۔ مصیبتیں اب آ سکتی ہیں، تب آ سکتی ہیں، کبھی بھی اور جبھی بھی آ سکتی ہیں، اس لیے بچے کا عقیقہ اگر کر دیا جاوے تو مصیبتوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور عقیقے کی وجہ سے جو مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عقیقے کی برکت سے اس سے بچوں کو اور بچیوں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، تو جن کا عقیقہ کر دیا گیا ان لوگوں کی سفارش کا راستہ تو کھل گیا، لیکن جن بچوں کا عقیقہ نہیں کیا گیا ابھی ان کو سفارش کی پروانگی نہیں دی جائے گی جب تک ان کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ لڑکا موقوف رکھا جاتا ہے ان کے عقیقوں پر، کیا گیا ماں باپ کے لیے سفارش ہوگی، اگر نہیں کیا گیا تو ماں باپ کے لیے ان کو سفارش کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، ان تعلیمات کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ بعض کتابوں میں جیسے شرح شریعت الاسلام وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب عقیقے کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت ذبح کرنے والا ایک خاص عربی میں لمبی دعا ہے وہ پڑھے، جس دعا کے کلمات یوں ہیں: اللہم ہذہ عقیقۃ فلان دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها لفلان اللهم اجعلها فداء لابن فلان من الضرر او کما قال۔ تو اس طرح کی دعاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ یہ فلانے لڑکے کا ذبیحہ ہے، ذبح کر رہا ہوں اس کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر فلاں کے لیے عقیقہ کر رہی ہوں، اس کے خون کے بدلے لڑکے کا خون محفوظ کر دے، اس جانور کے گوشت کے بدلے لڑکے کا گوشت جہنم سے اور بلاؤں سے محفوظ کر دے، اس کی ہڈیوں کے بدلے لڑکے کی اور لڑکی کی جس کی جانب سے عقیقہ کیا جا رہا ہے اس نو مولود کی ہڈی کو جہنم سے آزاد کر دے، اس کے جانور کے چمڑے کے بدلے اس نو مولود کے چمڑے کو، اور جانور کے بال کے بدلے اس نو مولود کے چمڑے کو اور بال کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس کو فلانے کے بیٹے کے لیے فدیہ بنا دے جہنم کی آگ سے اور ضرر سے اور نقصان سے۔ اس طرح کے کلمات بھی کہے جائیں، اور عقیقہ ایک مسنون ہونے کی حیثیت سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ بعض گھرانوں میں عقیقہ ہوتا ہے لیکن اس گھر میں پھر ویڈیوگرافی بھی چلتی ہے، اس دعوت میں بے تحاشا اسراف فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کہاں ایک مسنون چیز انجام دینے گئے، ایک مستحب چیز انجام دینے گئے، اور اپنے گھر کو آپ نے گناہوں کا اور اللہ کی نافرمانیوں کا مرکز و اڈا بنا دیا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے، مردوں اور عورتوں کا بیجا اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو، اور بیجا اسراف نہ ہو، اور لوگوں پر دباؤ نہ ہو۔ کوئی اگر دعوت کے لیے نہیں بھی آیا تو آپ کے دل میں برا نہیں ہونا چاہیے، کسی نے اپنے بس پر ہدیہ دیا یا نہیں بھی دیا آپ کے دل کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں اتنا ہدیہ ہی دیا، کیوں اتنا زیادہ ہدیہ نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ چند چیزیں بچے کے پیدا ہونے کے موقع سے بنیادی شروع کی جو تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کو معاف فرما، کبائر کو معاف فرما۔ ہم گناہوں کے پلندے ہیں اللہ، ہماری زندگیاں نافرمانی میں گزری، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اولاد تو نے ہمیں عطا فرمائی، نہ تو ہم نے تیری اس نعمت کا شکر ادا کیا، نہ ہی اس کی امانت داری کی، ذمہ داریوں کا تدارک و احساس کیا۔ اے اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما، ہماری ناشکری کو معاف فرما۔ اللہ ہماری سب اولاد کو ہم آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، سب کو آپ کی جوار و پناہ میں رکھ۔ اے اللہ آئندہ جن خواتین نے یہ تعلیمات سنی ہیں، اللہ آئندہ کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کے جو حقوق تو نے ہمارے سر پر رکھے ہیں ان کو کامل طریقے سے
تیری رضامندی والے طریق پر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات بچے کی ولادت کے موقع سے اور دوسرے مواقع سے ہم کو عطا فرمائی ہے ان پر عمل کرنا آسان فرما۔ بچیوں کے سلسلے میں مسلم معاشرے کے اندر جو بری نگاہ پائی جا رہی ہے اور ان کو الگ نگاہ سے جو دیکھا جا رہا ہے، نعوذت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس نظریے کو اور اس بدعقیدگی کو ختم فرما دے۔ اسلام نے جو ہم کو دکھایا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس گھر کے اندر جہاں تیرے دین کی باتیں ہو رہی ہے بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما۔ سب کے درمیان محبت و مودت، اتفاق و اتحاد اور چین، سکون، قرار و اطمینان عطا فرما۔ اللہ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے اہتمام سے آئی ہیں ان کی آمد کو قبول فرما۔ اللہ ذخیرہ آخرت اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اپنی ضرورت سمجھ کر آئندہ بھی ہم کو اس قسم کی مجلسوں کے اندر شرکت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری ناشکری سے اور ناقدری سے حفاظت فرما۔ جو تیرے دین کی باتیں کہی گئی اللہ ان کو قبول فرما، جو چکے ہو گئی ان کو معاف فرما۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔